اصل میں نا ہمارے یہ معاشرے کا جو ماحول ہے وہ اس قدر بے یقینی کی کیفیت میں چلا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا انہوں نے سب کچھ مذہب کو، یعنی کچھ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے، کچھ لوگوں نے مذہب سے نفرت پھیلا دی، اور کچھ لوگوں نے ایسا الجھایا مذہب کو اور دنیا کو، دونوں کے درمیان انسانوں کو بس نا بچے جو ہیں نا وہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ رستہ اصل کیا ہے۔ اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ختم کیسے ہوگی؟ یہ ختم تب ہوگی جب ہم چاہیں گے، جب آپ چاہیں گے۔ آپ کی عزت تب ہوگی جب آپ خود چاہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت تب دے گا جب آپ ہدایت مانگیں گے۔ میں نے نا قرآن پاک کا پنجابی میں ترجمہ اور تفسیر شروع کیا نا، تو سب سے پہلے نا میں نے اس بات پہ غور کیا، یار یہ بڑا سوال تھا میرے ذہن میں کہ یار یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سب سے پہلے کیوں ہے؟ اچھا، جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا نا تو مجھ پر نا یہ عقدہ کھلا۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے اسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ پاک بتاتا ہے میں کون ہوں، مجھے مانو، پھر جسے میں نے کہا اسے مانو، پھر جیسے میں نے کہا ویسے کرو، اور جس طریقے سے میں کہتا ہوں اس طریقے سے مانگو، پھر ملے گا۔ اور اس کے آگے شروعات ہیں، واقعات ہیں۔ آپ بتائیں اگر قرآن پاک نہ اتارا جاتا، یہ واقعات ہمارے سامنے نہ آتے، لوگوں کے ذریعے آتے، دوسروں کے ذریعے آتے، پتہ نہیں کیا کیا من گھڑت باتیں بن جاتی۔ واقعات کیوں ہمیں بتائے گئے؟ راہ راست سیدھا رستہ دکھانے کے لیے۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا 1 پرابلم 100 سولوشن، میں کہتا ہوں 1 پرابلم ٹریلین سولوشن۔ ہر مسئلے نے بالآخر حل ہونا ہے، ہر مسئلے نے بالآخر حل ہونا ہے، ہر مشکل نے بالآخر آسان ہونا ہے، ہر زوال نے بالآخر عروج حاصل کرنا ہے، اور ہر عروج کو اس وقت زوال آنا ہے جب وہ کبر کرے گا۔ اس پہ میں نے ایک نومیریکل انالیسس بھی کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جی کوئی 46% وہ لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جو جسمانی مشقت کرتے ہیں۔ اچھا، 46% وہ لوگ ہیں جو محنت مشقت کرتے ہیں، اور 30% وہ لوگ ہیں جو نا امید ہیں، بے یقینے ہیں، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ ان کا تکا لگ جاتا ہے، جب تکا لگ جاتا ہے تو وہ 3% والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو سب سے اوپر بیٹھے ہیں، اور باقی کتنے بچے جی؟ 46 اور 29 یہ تقریباً بنتے ہیں جی 75۔ تو 75 اور 3 78 اور باقی بچے 22%۔ 22% وہ لوگ ہیں جو درمیان میں ہیں، جو 46% کو چلاتے ہیں اور 3% کو جواب دیں۔ اب وہ جو ہے نا درمیان والے، وہ یا تو 46 میں جب تکبر کریں گے تو 46 میں آ جائیں گے، اگر محنت کریں گے تو 3 میں آ جائیں گے، اور وہ 3 والے اگر کبر کریں گے تو وہ ان 29 میں جائیں گے جو بے یقینے ہیں۔ اور بے یقینے جو ہیں 29 والے، انہوں نے اگر کوئی تکا لگ گیا نا تو انہوں نے ڈائریکٹ
ان 3 میں شامل ہو جانا ہے، لیکن وہ ذرا سا عروج ہوگا. اس لیے نا عروج جو حاصل کرنا ہے نا وہ والا حاصل کریں جو درمیان والا ہے، جو درمیان والا جس سے مخلوق بھی راضی رہتی ہے. یقین مانیں آپ مخلوق کو راضی رکھیں گے، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نا، تو خالق تو آپ سے راضی ہو جائے گا. اللہ پاک کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں سزا دے؟ یار اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، ہمیں پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے. کس لیے کیا ہے؟ سزائیں دینے کے لیے کیا ہے؟ نہیں. یار جب ایک بندہ زاہد ہے نا، عبادت کرتا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، وہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی بندہ گناہ گار ہے نا، تو وہ جب جاتا ہے گناہ کرتا جاتا ہے، لیکن ایک دن توبہ کرتا ہے، ایک دن ایسا پھنستا ہے کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ. اس وقت اللہ پاک بھلا کیا کہتا ہے فرشتوں کو؟ دیکھو آؤ، تم لوگوں نے کہا تھا نا، تم نے کہا تھا یہ زمین میں فساد کرے گا، دیکھو آ گیا واپس. شیطان نے کہا تھا نا، ابلیس نے، اسے بھٹکائے گا، اور میں نے کہا تھا جو میرا ہوگا وہ بھٹکے گا نہیں، اور جو بھٹک جائے گا اگر میری طرف آ گیا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور میں سب سے بہتر سب کو معاف کرنے والا ہوں، سب پر اپنا فضل کرنے والا ہوں. اللہ پاک فرشتوں کو مخاطب کر کے دیکھتا ہے، اب دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میرا بندہ مجھے پکارا. اور آج کل ہم لوگ بس کہہ دیتے بس جی ایسی تو بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں بخشیا جانا کہ نہیں بخشیا جانا. کیوں نہیں بخشیا جانا جی؟ جب آپ ہی نہیں چاہتے بخشیا نہیں جانا تو پھر اللہ بھی نہیں بخشے گا. اللہ کے اور آپ کے درمیان جو معاملات ہیں نا، وہ تو اللہ پاک ان پہ پردہ رکھے، وہ اللہ کے اور آپ کے درمیان ہی رہے. وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو مخلوق کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا، جن میں گواہ آ جاتا ہے، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس میں پھر معافی مانگنی پڑتی ہے یا راضی کرنا پڑتا ہے جو گواہ بن گیا ہے. دلوں کو نہ توڑیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، تعلق مضبوط رکھیں، گمان اچھا رکھیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا گمان ہی نہیں اچھا. یار ہمارا گمان ہی اچھا نہیں ہے. حالانکہ کہا گیا ہے کہ مومن کو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسے ویسا ہی عطا کرتا ہوں. اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہیں، ایسے بے شمار واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں. میں کسی اور تناظر میں تھا، دوسرے بندے نے اپنے ظرف کے مطابق مجھے سمجھا. اچھا میں نے اسے دلیل نہیں دی، پہلے دیتا تھا لیکن نہیں، اب نہیں، کافی عرصہ ہو گیا، اب دلیلیں دینا چھوڑ دی. ٹھیک ہے بھائی، جو سمجھتے ہو تو آپ کا اپنا ظرف ہے، میرا اپنا ظرف ہے، کیوں دلیلیں دوں میں؟ جسے مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے اسے، وہ کہتا ہے نا کہ تیری شرطوں پر اگر میں نے تجھے ملنا ہے نا تو پھر یہ سہولت تو مجھے میری جان سارا جہاں دیتا ہے. تو میں تو جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، اور آپ بھی جیسے ہیں ویسے رہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قدر کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ کہہ لیں، میری ایڈوائس سمجھیں اسے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پہچانیں پہلے.